पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुष देवता नमः स्वाहा। ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। प्रथमादारका जिह्वा देवोदीयन मुज्यते तृतीयारं कुंडलाकारं चतुर्थर्द्यो चंद्रका पंचम इंद्रिय संयुक्ता। ओम मिति तयोतिरो अज्ञानि हेतु किरत मोह मदान्धिकारं नाशं विदायं हि ततो दयत देवेकः। योगी योजित सततमात्मानां रासे स्थिता एकाक्य चित्तात्मा निराशीर प्रकृह। यदा यदा हि धर्मस्य गिलनर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मानः सृजह्म परित्रणाय साधूनां विनाशाय सिद्धकृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि योगे। मैं वेदों के मंत्र ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना यहाँ के लोग कहेंगे कि मौलवी बुला कर लाए हैं पंडित, सीबीआई की जांच कराओ, हो सकता पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई, इज्जत और बुजुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक और सजावार हैं, जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हम उस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन क़यामत के सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलअमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े मैसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस इलाके में पहली बार आने का मौका मिला है। मुझे ये पता नहीं था कि आपके यहाँ की जो शेड्यूल है या जो वातावरण है, इससे मैं वाकिफ नहीं था। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं वो हम और आप देख रहे हैं। मुसलमान हर जगह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यह इस बात की निशानी है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते हैं और अल्लाह को कहकर हम भूले बैठे रहते हैं, तो अल्लाह भी हमें भूल जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया तो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए नबियों का एक सिलसिला जारी फरमाया और उसमें लास्ट और ख़त्म हो जाती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और उसका एहसान अजीम यह है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, कुरान अजीम जैसी किताबें हमें और आपको दी
مذہب اسلام جیسے مذہب ہمیں اور آپ کو ملا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، سرپرستی تمہیں دیں گے، حکومت تمہاری ہاتھوں میں آئے گی۔ لیکن آج وہ مسلمان بالکل پستی اور عمیق غار میں جا کر گر رہے ہیں، جس کی پرسانی حال آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، پیٹ پیٹ کر انہیں ان کے شہر سے نکال دیں گے، یہاں تک کہ وہ پناہ لینے کے لیے کسی پہاڑ کے پیچھے چھپیں گے اور یہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ وہ پہاڑ کہے گی اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آؤ، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ یہودی تمہارے جو تم سے بھاگ رہے ہیں، تم سے چھپنے کے لیے ہمارے پیچھے ہیں، اور ان کو مار ڈالو۔ ایک درخت ہے جو نہیں کہے گا، وہ درخت یہودیوں کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، میری بھکتی کرے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ مسجدیں ہم بنا تو لیتے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، عالیشان ٹائلس لگا لیتے ہیں، لیکن اس مسجدوں کا جائزہ لیجئے، صرف 2%، 3%، 4% نمازی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکے تو کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدیں رو رہی ہے، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے۔ آج آپ دنیاوی جائزہ لے لیجئے تو آپ چائے کو ہوٹلوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھیڑ مسلمانوں کی، کسی فلمی دنیا میں جائیے تو وہاں دیکھیں مسلمانوں کی زیادہ تعداد، کسی فلم ہال میں چلے جائیے تو اکثریت ہندو سے زیادہ مسلمان وہاں ملیں گے آپ کو۔ ارے مولوی صاحب وہ تو چھوڑیے، ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں آ چکی ہے کہ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، سارے گھر کے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو صاحب؟ فلاں آدمی کا سیریل آیا ہے، کیا ملتا ہے اسے؟ سکون۔ لیکن اللہ نے جو سکون کا ذریعہ ہمیں دیا ہے وہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ انسانوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں اویلیبل، 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر دے دیتے ہیں تو ہماری کون سی کمی آ جاتی ہے میرے بھائیوں؟ ایک نماز، ظہر کی نماز مان لیجیے، ظہر کی نماز میں اگر ہمیں 10 منٹ ملا یا 10 منٹ ہمیں نماز پڑھنے کو جو ہمارا ٹائم صرف ہوا، 10 پنچے 50 منٹ، 1 گھنٹہ ہی مان لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ مان لیتے ہیں، 2 گھنٹہ مان لیتے ہیں۔ 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کام کرنے کے لیے، آپ کو ورک کرنے کے لیے، آپ کی پیٹوں کے تونتے بھوٹی اور جہنم بھرنے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ 1 گھنٹے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ آج مسلمانوں بھگت رہے ہیں ہم، جہاں ہر جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، شہر بدر کر دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری لیڈر بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کا یہی مشن تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو گے لوگوں تو کامیاب ہو جاؤ گے، مسلمانوں تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں جنت مل جائے گا۔
जहन्नम से तुम बच जाओगे। तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का यही दावत था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही दे दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पेशकश कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे। जब मूसा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद रसूलुल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम की भी यही पैगाम था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह कह लो, लोगों कामयाब हो जाओगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आदम सानी कहा है, यानी आदम के बाद अगर दूसरा कोई आदम है तो वो